الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. دعاؤں میں میری خدایا سر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمر دیں، دعاؤں میں میری خدایا سر دیں، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمر دیں، کریں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا شجر دیں، کریں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دیں، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دیں، دعاؤں میں میری خدایا سر دیں، میری کاوشوں کا مجھے آپ سمر دیں، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاب و گوہر دیں، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لاب و گوہر دیں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دیں، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری
کاوشوں کا مجھے آپ ثمر دیں۔ نعبد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لکل شیء سکال وسکالۃ القلوب وذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی اس دنیا کے اندر ہر شخص پریشان ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کر لیں، ہر شخص پریشان ملے گا اس معاشرے کے اندر۔ اچھے سے اچھا روزگار ہوگا، اچھے سے اچھا مکان ہوگا، ساری سہولیات زندگی میسر ہوں گی، پھر بھی آپ اس سے پوچھ لیں تو کہے گا جی پریشانی بہت ہے۔ یہ میرا تو یہ تجربہ ہے، جس کو اللہ نے جتنا مال دیا، جتنی آسائشیں دی، جتنا اس پہ فضل فرمایا، وہ شخص اتنا ہی آپ کو پریشان ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب انسان دولت کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اللہ کے ذکر کی توفیق کم ہو جاتی ہے۔ جس کو اللہ دولت دے دیں، یہ دولت بڑی آزمائش ہے۔ جس کو اللہ دولت دیتے ہیں پھر اس کو وہ اپنے رب سے ڈرتا رہے اس دولت پہ۔ دولت بڑی آزمائش ہے۔ ایک شخص نے کوئی برا کام کیا تو رات کو بادشاہ کو خواب میں کسی کی زیارت ہوئی، بزرگ کی۔ وہ کہنے لگے اس کو اپنا وزیر بنا لو۔ تو بادشاہ نے اس شخص کو اپنا وزیر بنا لیا، بلایا، بولا بھائی تم میں کوئی خاص بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو فاسق و فاجر آدمی ہوں۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، بہرحال اس نے وزیر بنا لیا، لیکن اس کے دل میں خیال پک گیا کہ بھئی اس کو آخر وزیر کیوں میرا بنایا گیا؟ کچھ دنوں بعد پھر اس نے خواب دیکھی اور اس میں دیکھا، اس کو کہا گیا کہ اس شخص نے ایسا گناہ کیا کہ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسا اس نے بڑا گناہ کیا، اللہ پاک نہیں چاہتے کہ یہ معافی مانگے اب مجھ سے، میرے در پہ نہ آئے۔ تو کیا کیا؟ اس کو تمہارا وزیر بنا دیا، تو اس کو دنیا دے دی، اب وہ اس میں مستغرق رہے گا، اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا توبہ کی طرف۔ اختیارات دے دیے، وزارت دے دی، بادشاہی دے دی، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا توبہ کی۔ تو آج ہمارے پاس جتنی زیادہ دولت ہے، جتنی زیادہ آسائشیں ہیں، اتنی ہمیں زیادہ پریشانی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر آسائشوں کے اندر سکون نہیں رکھا۔ یہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ان آسائشوں کے اندر سکون ہے، سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنے ذکر کے اندر، اپنی یاد کے اندر سکون رکھا ہے، اس دنیا کے اندر سکون نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس سکون کو دنیا کی آسائشوں میں تلاش کرتا ہے۔ بڑے بڑے نامور لوگوں کے آپ نے نام سنے ہوں گے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ بھئی تمہارے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، پھر تم نے کیوں خودکشی کر لی؟ سکون نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ یہ جو سکون کی نعمت ہے، یہ اللہ نے اہل ذکر کے پاس رکھی ہے، اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے سکون کی نعمت۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ٹڈادم کی ساتھیوں نے مسجد دیکھی ہوگی، یہ ابھی بھی خیر چھوٹی ہے، پہلے تو خیر بہت چھوٹی تھی، بالکل چھوٹی سی۔ مجھے فقیر محمد صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کریں۔ 100 سال سے کچھ ان کی اوپر عمر تھی، اس عمر میں فوت ہوئے۔ مجھے انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا، کہنے لگے میں حضرت صاحب جب یہاں اسٹیشن ماسٹر تھے تو میں اس اسٹیشن پہ کلی تھا، وزن اٹھایا کرتا تھا۔
تو کہنے لگے کہ وہ چھوٹی سی مسجد تھی بالکل. تو ایک دن میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ حضرت صاحب وہ تھوڑی دور ایک بالاگام فیکٹری تھی کاٹن کی. میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس فیکٹری کے سیٹ کے بعد جا کے کہوں کہ جی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تھوڑا اس میں تعمیراتی کام کرا دو. اور وہ میں نے سنا ہے کہ وہ مسجد میں اور اس طرح کے خیر کے کاموں میں بڑا حصہ لیتا ہے، تو مجھے آپ کی اجازت درکار ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں چلا جاتا ہوں. تو فقیر محمد صاحب کہنے لگے کہ حضرت نے میری بات سنا اور خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ ہم اس کے پاس جائیں وہ اچھا ہے یا وہ ہمارے پاس آئے یہ اچھا ہے. تو وہ کہنے لگے، میں نے عرض کی کہ حضرت اگر وہ ہمارے پاس آئے تو بہت ہی اچھا ہے، کسی کے آگے بات نہیں کرنی پڑے گی. کہنے لگے بات آئی گئی ہوگی. کچھ دن کے بعد وہ جو سیٹ تھا اس کو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. کہنے لگا کہ جی میں فیکٹریوں کا مالک ہوں، میری بڑی فیکٹریاں ہیں، یہ ایک نہیں اس کے علاوہ بھی میری فیکٹری ہے، لیکن مجھے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مجھے پریشانی رہتی ہے، نہ سکون ہے نہ اطمینان ہے. اتنی مال و دولت کے باوجود میرے دل کو اطمینان نہیں ہے. سب تو پھر حضرت نے اس کے قلب پہ انگلی رکھی، جیسے ہمارا اکابر رکھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور پھر اس سے فرمایا اس ذکر قلبی کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. اور تعداد بتا دی کہ جی کم از کم 5000 زیادہ جتنا تمہیں موقع ملے. ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوا. کہنے لگا حضرت اب مجھے 80% آرام ہے. میری جو کیفیت تھی ان اسباب کے باوجود کہ میں بے چین رہتا تھا، مجھے ایک بے نام سی بے چینی تھی، بے نام سی بے چینی تھی، وہ ختم ہو گئی. ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں نا کہ گناہ کی مثال ایسی ہے، گناہ کی مثال دیتے ہیں ہمارے حضرت، فرماتے ہیں کہ جیسے آپ حضرات نے شادیاں دیکھی ہوں گی، آج کل ایک نیا فیشن ہے کہ جب شادی میں وہ کھانا بانٹتے ہیں تو وہ جو میز لگا ہوتا ہے اس میز کے نیچے ہلکی سی آنچ لگا دیتے ہیں تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو. اس آنچ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ نہ وہ کھانے کو جلاتی ہے اور نہ وہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیتی ہے، وہ گرم گرم رہتا ہے تاکہ تازہ رہے، گرم گرم. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال بھی ایسی ہے. گناہ کی آنچ جو ہے نا دھیمی آنچ ہوتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے لیکن وہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کو بے سکونی ضرور اس کو جلاتی رہتی ہے. وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی میں فلاں کام کی وجہ سے پریشان ہوں، میرا کاروبار ڈوب گیا میں اس لیے پریشان ہوں، میں بیمار ہو گیا میں اس لیے پریشان ہوں، میرے بچے نافرمان ہو گئے میں اس لیے پریشان ہوں. حالانکہ وہ کسی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، وہ صرف چونکہ اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، ان نافرمانیوں کی جو آنچ ہے، جو آگ ہے، وہ اس کو بے چین رکھتی ہے. باقی سبب دنیا میں کچھ بھی بنتا رہے، سبب دنیا میں کچھ بھی بنتا رہے، بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کی آنچ پھر اس کو بے چین رکھتی ہے. حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، عمر اس کی 50 55 سال 60 سال عمر ہوگی. کہنے لگا حضرت مجھے میری اولاد نے گھر سے نکال دیا. کچھ عرصے میں اپنے بھائیوں کے پاس رہا، پھر بھائی نے بھی نکال دیا کہ بھائی جب تمہاری اولاد تمہیں نہیں سنبھالتی تو پھر میں کیسے سنبھال سکتا ہوں. تو پھر میں مختلف مزاروں پہ جاتا رہا، مجھے کسی نے یہاں کے ٹنڈا عالم کے بارے میں بتایا، میں یہاں آیا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت نے اس سے کہا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر 55 سال یا 60 سال. اس نے اپنی عمر بتائی. تو حضرت نے فرمایا تم جب سے بالغ ہوئے ہو اس وقت سے لے کر آج تک تم نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان سب نمازوں کا حساب لگاؤ اور پھر وہ ساری نمازیں ادا کرو. جتنی نمازیں چھوڑی ہیں ان سب نمازوں کا حساب لگاؤ اور وہ ساری نمازیں ادا کرو. اور پھر تمہارا ذریعہ معاش کا کیا تھا؟ اس نے کہا جی میں زمینداری کرتا تھا، زمینیں تھی میری، میں ان پہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ہل چلاتا تھا. تو ہمارے بڑوں کا بھی معمول رہا ہے، وہ بھی اس پیشے سے وابستہ رہے. تو حضرت فرمانے لگے یہ کام ہم نے بھی کیا ہے اور ہمیں پتہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کی باری ہوتی ہے نا، پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو وہ مثال کے طور پر اگر رات 12 بجے تک باری ہے تو دوسرا کہتا ہے وہ کون سا دیکھ رہا ہے، وہ پہلے اس کی سائڈ بند کر کے اپنی سائڈ کھول لیتا ہے کہ جی پانی میرے پاس آ جائے. فرمایا تم نے بھی اس طرح کیا ہوگا، تو جس شخص سے تم نے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو. جس شخص سے تم نے زیادتی کی ہے تم اس سے معافی مانگو. اور جب تم یہ دونوں کام کر چکو پھر یہاں آؤ
2 نفل پڑھو، اللہ سے مانگو، اگر تمہارا کام نہیں ہو تو مجھے کہنا۔ یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہماری نالائکیاں ہوتی ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں جو ہمارے کام نہیں بننے دیتی، ورنہ اللہ رب العزت تو اتنی محبت کرنے والے ہیں، بندے کو پکارنے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے یہ درخواست کی تھی، اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا، اللہ نے اپنے فضل سے پیدا فرما دیا اور صحیح متناسب پیدا فرمایا، 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، ناک دیا، چہرہ دیا۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ملیں گے جن کی آنکھیں ضرور ہوں گی، دیکھ نہیں سکتے ہوں گے، کان ہوں گے، سن نہیں سکتے ہوں گے، زبان ہوگی، بول نہیں سکتے ہوں گے، پاؤں ہوں گے، چل نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ نے نہیں رکھی اس میں طاقت، ہمیں اللہ نے بغیر مانگے ساری چیزیں دی، پھر ہم سوال کرتے ہیں پھر اللہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ہم گناہوں کی اس آنچ میں ہم جل رہے ہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں، پھر اس آنچ میں جلتے ہیں، پھر ہمیں سکون نہیں ملتا۔ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ان کی زندگی میں پھر سکون ہے، اطمینان ہے، پھر ان کو کوئی پریشانی، دکھ تکلیف، پریشانی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے، اللہ والوں کی خدمت میں چلے جاؤ، ایسا سکون ملتا ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، کہنے لگے میں فیصلہ آباد میں تھا، مجھے کسی نے کہا کہ خواجہ خان محمد صاحب تشریف لائیں۔ خواجہ خان محمد صاحب مشہور شخصیت ہے، ختم نبوت کے امیر بھی رہے ہیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی گھر میں بیٹھک میں وہ تشریف فرماتے اور وہ کرسی پہ بیٹھے تھے، نیچے بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں جا کے وہاں بیٹھ گیا، میں نے سلام کیا اور میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے حضرت نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے حضرت کی طرف دیکھا، بس پھر فرمانے لگے میں جتنی دیر مجلس میں رہا میں روتا رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے ان سے کچھ کہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہ میں نے ان سے کچھ کہا، بس میں جتنی دیر مجلس میں رہا میں روتا رہا۔ یہ اللہ پاک کی جو برکات اور جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر بندے کو یاد آتا ہے میرا فلاں گناہ ہے، میرا فلاں گناہ ہے، میرا فلاں گناہ ہے۔ ایسا اطمینان اللہ رب العزت اللہ والوں پہ دیتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں ساتھیوں کو، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب میں طالب علم تھا تو میرے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا، ایک جوڑا تھا وہ میں اس کو ہفتے والے دن یا جمعے کی جو چھٹی ہوتی تھی اس میں اتار کے میں لنگی باندھ لیتا تھا اور وہ جوڑا میں دھو لیتا تھا۔ کہنے لگے میرے سسر جو تھے ان کو اپنی بیٹی کے لیے رشتہ داماد کی تلاش تھی، تو وہ ہمارے مدرسے میں آئے اور کسی کام سے آئے ہوں گے محتمم صاحب کے پاس۔ کہنے لگے کچھ دن رہے تو ان کی توجہ میری طرف آ گئی، انہوں نے محتمم صاحب سے کہا جی اس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا داماد بنے۔ تو محتمم صاحب نے مجھے بلایا تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی میں نے تو میرے اندر کیا چاہے 2 آنکھیں، میں نے ہاں کر دی۔ فرمانے لگے جس دن نکاح طے ہوا دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بھائی تمہارا تو جوڑا بڑا گندا ہو رہا ہے، ایسا کرو اس کو دھو لو۔ کہ میں نے بھی سوچا بات تو ٹھیک ہے، میں نے لنگی باندھی اور جوڑے کو دھو لٹکا دیا اور خدا کی شان کے بارش شروع ہو گئی اور وہ جوڑا سوکھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں پھر میں نکاح کے اندر وہ گیلا جوڑا پہن کے گیا اور فرماتے ہیں جب میری بیوی گھر پہ میرے آئی تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کی بندی بس یہ جو کمرہ ہے نا بس یہی ہے، اور کبھی کھانے کو ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ کہنے لگی کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ اپنے میکے گئی نا، توازیں ہمارے یہاں جاتی ہیں میکے، تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بھائی شوہر کا گھر ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان لوگ تو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، میں تو زندگی میں جنت میں آ گئی۔ اتنی صبر والی بات کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، میں تو زندگی میں جنت میں آ گئی۔ اور اس صبر پہ، اس اطمینان پہ پھر اللہ نے ایسا انعام دیا۔ فرمایا کرتے تھے بڑی عمر میں جب مشہور ہو گئے، حضرت نامور شخصیت ہو گئے،
تو فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمارے گھر کے اندر جو گاؤں کی چودھریوں کی جو عورتیں ہیں نا، وہ برکت کے لیے جھاڑو لگا کے جاتی ہیں، برکت کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھانے کی قلت تھی، فاقے ہو گئے طلبہ کو، تو کسی نے حضرت سے عرض کی، حضرت نے کہا پانی لے کے آؤ، اور اس پانی پہ کچھ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پانی کو پھونک ماری، وہ پانی شہد بن گیا۔ طلبہ سے کہا اس پانی کو کھاؤ، اس شہد کو کھاؤ۔ یہ اللہ والوں کی جو زبان ہے نا، اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تاثیر۔ پھر حضرت کہیں تشریف لے گئے، پھر پیچھے یہ نوبت آئی تو طلبہ نے کہا کہ بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھی، پھر وہ پانی ویسا کا ویسا ہی۔ تو جب حضرت تشریف لائے، ان سے عرض کی کہ حضرت یہ آپ نے بسم اللہ پڑھی تو وہ شہد بن گیا، ہم نے بسم اللہ پڑھی تو پانی پڑ گیا، پانی رہا۔ حضرت نے فرمایا کلام وہی تھا، زبان الگ تھی۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، فرمانے لگے کہ حضرت کسی کام سے ملک سے باہر جا رہا تھا، غالباً عمرے کے لیے، تو کراچی ایئرپورٹ میں حضرت کی زیارت کے لیے گیا اور مجھے کسی بچھو نے کاٹ لیا، اور بچھو کے کاٹے کی تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے، درد بہت ہے، آپ کوئی دم کر دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ میاں اب تو وہ فلائٹ رستہ کھل گیا ہے، یعنی اب تو ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے زبان سے لاب نکالا اور میرے اس ہاتھ پہ لگا دیا۔ وہ کہنے لگا اسی وقت درد ختم ہو گیا۔ یہ جو اللہ رب العزت کے رستے پہ چلتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی زبان میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کے عمل میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی اولاد میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مشہور قصہ ہے، ساتھیوں نے سنا ہوگا سارا۔ ایک بستی میں گئے، ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جاتے جاتے اس بستی کو دیوار کو ہاتھ مارا اور دیوار کو اٹھا دیا۔ اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکرار کی کہ جی آپ نے اس بستی کے لوگ تو ظالم تھے، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، بستی میں ٹھہرنے بھی نہیں دیا، آپ نے ان کی دیوار بنا دی۔ تو فرمایا وہ وہاں یتیم بچے تھے، ان کا باپ جو ہے وہ نیک آدمی تھا۔ یہ جو نیکی ہے نا، یہ نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ بات بزرگوں نے لکھا ہے، 7 نسلوں تک نیکی جاتی ہے، 3 اوپر اور 3 نیچے، یہ خود۔ یہ اللہ کا نام، اللہ کی فرما برداری، یہ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ انسان خود بھی اس سے نفع اٹھاتا ہے، اس کی اولاد بھی اس سے نفع اٹھاتی ہے، اس کے والدین بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے قرآن کو، حفظ تو اس نے کیا ہے، نفع کون اٹھاتا ہے؟ اس کے ماں باپ بھی نفع اٹھاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کو کہ سورج کی روشنی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ محنت تو بچے نے کی ہے۔ پھر 10 ایسے لوگوں کو کہ جن کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے جہنم میں لے جاؤ، وہ کھڑا ہوگا، یا اللہ پاک یہ میرا رشتہ دار تھا، یہ میرا دوست تھا، یہ دنیا میں میرا ساتھی تھا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ تمہارے بندے میں نے معاف کر دیا۔ کیسا انعام ہے اللہ کی رضا پہ، کیسا انعام ہے؟ اس نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اللہ پاک نے اس کی زبان کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو شخص بھی اللہ کے کہنے پہ چلتا ہے، اللہ پاک اس کو کھول دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اس کو پھر بصیرت کی آنکھیں دیتے ہیں، بصیرت کی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی فرما برداری سے ممکن ہے۔ جس کو یہ خواہش ہو نا، اس کو بصیرت کی آنکھیں حاصل ہوں، اس کی دعا قبول ہو، وہ جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک اس کی دعا کو سن لیں، تو کیا کرے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ جتنی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اتنی اس کی جلد دعا قبول ہوگی۔ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ پاک اس کی بات کو رد نہیں کرتے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچے، مشکل حالات میں دعا مانگی، اللہ رب العزت نے قبول کر دیا۔ ایسے واقعات ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو گیا،
حدیث کی کتب میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے نا، ایک شخص تھا مدینے کے اندر، وہ شراب نوشی کا عادی تھا. حضرت عمر کی طبیعت سخت تھی. ایک دفعہ وہ بوتل لے کر کسی گلی سے جا رہا تھا، سامنے سے حضرت عمر تشریف لا رہے تھے. وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ آج میں پکڑا گیا. اس نے دعا کی دل سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں اس کبھی عادت کو چھوڑ دوں گا، اب مجھے عمر سے بچا لیں. حضرت عمر قریب گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ سرکہ ہے، سرکہ. اس نے فرمایا بوتل مجھے دو. جب اس بوتل کو کھولا تو اس میں سرکہ تھا. آج ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم بھی تو نافرمانی نہیں چھوڑتے نا. ہم بزد ہیں ہم نافرمانی پر. اللہ والوں کے پاس 90% لوگ صرف دنیا کے کاموں کے لیے آتے ہیں، بس اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں اللہ کا ذکر مل جائے، ہم سے یہ نافرمانی کی عادت چھوٹ جائے. ہم لوگ تو اس لیے جاتے ہیں جی دنیا کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. دنیا کا مسئلے حل کرانے کے لیے جاتے ہیں. ہم اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ پاک ہمارے سینوں کو کھول دیں. اور یہ دنیا کے جو مسئلے ہیں یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. ایک مسئلے کے لیے دعا کر دیں گے وہ حل ہو جائے گا، دوسرا شروع ہو جائے گا. جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور جب اللہ کو راضی کر لیں گے سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے. اور پھر ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم اپنے اوپر ہوئے اللہ کے انعام کو نہیں دیکھتے. اگر تھوڑی سی دکھ تکلیف پریشانی آ جائے اس کو ہم بڑی جلدی دیکھتے ہیں. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. وہ ایک اپنے متعلقین کا ایک قصہ سناتے ہیں. فرمایا کہ کوئی شخص ان کی صحبت میں تھا، کوئی انڈسٹری کا مالک تھا کسی کا، اور عمر ہوگی کوئی 35 سال. اور اس کے آنے کا واقعہ یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا، اس کو کوئی بخار وغیرہ ہو گیا. تو 2-4 دن اس نے کوئی دوا ووا لی ہوگی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس نے اپنے ڈاکٹر کو بلایا، فیملی ڈاکٹر جو ہوتے ہیں. اس نے آگے اس کو چیک وغیرہ کیا، کچھ دوا دی. تو یہ جو شخص تھا یہ فرسٹریٹ ہوا تھا، فرسٹریٹ ہو گیا کہ میں بیمار ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تم یہ دوا وغیرہ لو، آرام کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ وائی می، میں بیمار کیوں ہوں، وائی می، میں بیمار کیوں ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں جو ڈاکٹر تھے وہ حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے. اللہ والا کی صحبت میں آتے ہیں، اللہ پاک بصیرت دے دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ سر آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ اس امیر گھرانے میں پیدا ہوئے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر آپ نے اللہ سے کہا وائی می، میں کیوں، دوسرا کیوں نہیں بھائی. پھر آپ کی تربیت جو ہے انتہائی ناز میں ہوئی، آسائشوں کے اندر ہوئی، اچھے سے اچھے اسکول میں آپ کو پڑھایا گیا، اچھی سے اچھی خوراک آپ کو دی گئی، اچھی سے اچھی آپ کی لباس اور جسم کا خیال رکھا گیا. آپ نے کبھی کہا کہ وائی می. اور آپ کی عمر 35 سال ہے. اس عمر میں لوگ کیریئر بنانے کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور اب 35 سال کے اندر ایک کمپنی کے CEO ہیں، مالک ہیں کمپنی کے. آپ نے کبھی کہا وائی می. اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا سا بخار دے دیا تو آپ نے فوراً کہہ دیا وائی می. پھر حضرت فرماتے ہیں اس کے دل پہ اثر ہوا، بات تو ٹھیک ہے. پھر وہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو ہمارا یہی حال ہے، ہر طرح کی اللہ پاک نعمت دیتے ہیں اور آخر میں ہم کہتے ہیں وائی می، میں بیمار کیوں ہوں بھائی. اللہ نے 50 سال 60 سال 70 سال صحت کی نعمت دی، اگر 10 دن کے لیے بیمار ہو گئے تو میں بیمار کیوں ہوں. اللہ نے اولاد دی، مال دیا، کسی وجہ سے چلا گیا، جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے اس پہ بھی اللہ نے انعام رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دو بچے چلے گئے قیامت کے دن اس کے ضامن بنیں گے. ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے گا اور دوسرا ہاتھ سے. بلوغت سے پہلے چھوٹے بچے کسی کے 2 فوت ہو گئے تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے.
دکھ کی بات ہے نا، کسی کی اولاد چلے جائے. تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک بچہ جائے، فرمایا ایک بھی اس کا ضامن ہے. اور پھر ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کا ایک بھی نہ ہو، تو پھر فرمایا جس کا ایک بھی نہ ہو اس کا قیامت کے دن میں ضامن ہوں. اس کا قیامت کے دن میں ضامن ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کو ہم اب ناپ نہیں سکتے. نبی کی امت سے محبت کو ہم آپ نہیں ناپ سکتے. وہ ہمارے تصور سے بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے. کوئی امتی جہنم میں چلا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوگی تو آپ سجدے میں سر رکھ دیں گے، یا اللہ میرا امتی جہنم کے اندر ہے، آپ اس کو نکالیں گا. اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ جہنم سے نکل کے باہر نہیں آ جائے. ایسی محبت ہے اپنی امت سے. اور ریورس میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ پوری زندگی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صورت کا خیال رکھا، نہ سیرت کا خیال رکھا، نہ اعمال کا خیال رکھا، نہ اخلاق کا خیال رکھا. ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی نہیں کی. یہ دنیا کا اصول ہے نا، عام ایک محاورہ ہے، بھائی میں تو اس پہ جان دیتا ہوں، وہ مجھ پہ جان کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ کے رسول نے تو امت پہ جان دے دی محاورتاً. اتنے امت نے کیا کیا؟ ہم نے، آپ نے کیا کیا؟ ہم اپنی چہرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ نہیں بنا سکتے، ہمیں شرم آتی ہے اس میں. ہم اپنا لباس جو ہے رسول اللہ جیسا لباس نہیں پہن سکتے، ہمیں شرم آتی ہے. ہم کھانا رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں کھا سکتے، ہمیں شرم آتی ہے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہوئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ سو بھی نہیں سکتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، بیوی حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حفصہ کے گھر میں تھے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال رکھتے ہوئے اس گدے کو ڈبل کر دیا. گدا کیا، چٹائی، اس کو ڈبل کر دیا کہ جی رسول اللہ کو نیند اچھی آئے گی. تو آپ جب اٹھے تو آپ نے فرمایا حفصہ یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے اٹھنے میں مشکل ہو گئی. آج ہم کتنا گدا لیتے ہیں؟ 9 انچ 12 انچ، ایسا ہی ہے نا. اس کے بغیر ہمیں نیند ہی نہیں آتی. کوئی طریقہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ملتا. نہ ہمارا اٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا بیٹھنا، نہ ہمارا چہرہ، نہ ہمارے اعمال، نہ ہمارے کردار. پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت تو ان پر تھی اور ان لوگوں پر ہوگی جو ان جیسا طریقہ بنائیں گے، ان جیسا طریقہ بنائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر انعام ہوا. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر، کن کے رستے پہ چلانا؟ جن لوگوں پر اللہ نے انعام دیا، انعام یافتہ لوگوں کے رستے پر. اس رستے پہ اللہ نے برکت رکھی ہے، اس رستے میں اللہ نے محبت رکھی ہے، اس رستے میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، کسی اور رستے میں نہیں ہے. ہمارا چہرہ جو ہے انگریز کے چہرے سے ملتا ہوگا، رحمت نہیں آئے گی. ہمارا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملے گا تو رحمت آئے گی. اور ایسی رحمت آئے گی، حدیث کے اندر آتا ہے جس کے بال ایمان کی حالت میں کسی کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو پھر جب وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو کیسے رد کر دوں، اس کے ہاتھ کو کیسے رد کر دوں. ایمان کی حالت میں اس کی داڑھی سفید ہے. ایسا رستہ ہے وہ نیک لوگوں کا. اپنی شکل ہم ان کے مطابق بنا کے دیکھیں، اپنے اعمال ہم ان کے مطابق کر کے دیکھیں. نہ ہماری چہرہ ان کے مطابق ہے، نہ ہمارا لباس ان کے مطابق ہے، نہ ہمارے اخلاق ان کے مطابق ہیں. ہماری تو زندگی کی کوئی چیز ان کے مطابق نہیں ہے. اور قیامت کے دن تو ان کے نقشے پہ ٹیلی ہوگا. جن کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنی ملتی ہوگی، اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ انعام کریں گے.
اور آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے مرنا ہی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میری نظر سے کچھ تصاویر گزری، کوئی کویت کا امیر ترین شخص تھا، کسی ساتھی نے شیئر کی تھی میرے پاس، تو اس میں اس کی گاڑی دکھائی گئی کہ سونے کی گاڑیاں اس کے پاس، وہ جو ہماری سیڑھیوں کے اس کو ٹپے کہتے ہیں نا، جو ہم عام طور پہ یہ اس کے پتھر کے لگاتے ہیں، اس میں ہیرے اس نے لگائے، سونے کے ساتھ ہیروں کا کام تھا۔ اور پھر کوئی 30-35 تصاویر تھی مختلف چیزوں کی، گاڑیوں کی، اور آخر میں اس کی قبر تھی۔ اس کی قبر جو ہے نا وہ مٹی تھی، بالکل خالی بس، اور ایک اینٹ جو ہے وہ پاؤں کی طرف رکھی تھی اور ایک اینٹ سر کی طرف رکھی تھی۔ میرا اور آپ کا انجام بھی ہے، یہ ہمارا حسن بھی چلا جائے گا، ہماری دولت بھی چلی جائے گی، ہمارا مال بھی چلا جائے گا، ہماری اولاد بھی، سب چیزیں چلی جائیں گی۔ میں اور آپ کا انجام بھی قبر کی صرف وہ مٹی ہے بس، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس مٹی میں انسان نے کب جانا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے۔ اور جس نام کے لیے ہم ساری عمر محنت کرتے ہیں نا کہ میرا نام بلند ہو جائے، میرا مقام بلند ہو جائے، سب سے پہلے انسان سے وہی چیز آتی ہے، اس کا نام۔ اور جب قبر میں جائے گا سب سے پہلے اس کی آنکھیں پھوٹیں گی کہ دنیا کو ان آنکھوں سے دیکھتا تھا نا تو۔ اور تیسری نسل پہ آ کے کسی کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا، میرا نام دنیا میں بڑا اونچا ہو۔ اولاد بھی پڑھ کے نہیں دیتی، وہ تو تیسری نسل تو کسی زمانے کی بات تھی، آج کل تو اولاد پڑھ کے نہیں دیتی۔ جو اولاد دنیا میں خیال نہیں کرتی، بڑھاپے میں وہ مرنے کے بعد کیا خیال کرے گی؟ جو کمانا ہے اس دنیا کے اندر کمانا ہے، اللہ کو راضی تو اس دنیا میں کرنا ہے نا۔ آج انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہت وقت ہے، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو میں نے بہت سارے کام کرنے ہیں، پھر کہیں جا کے میں نے جو ہے وہ قبر میں جانا ہے۔ ایسے ایسے چہرے قبر میں چلے گئے جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم قبر میں چلے جائیں گے، ایسے ایسے چہرے قبر میں چلے گئے، آنکھ بند، بس معاملہ ختم انسان کا، سارا مال پرایا ہو گیا۔ اور اس مال پہ ہم نے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں ٹنڈوادم کے نزدیک ایک گوٹ ہے، اس میں وڈیرا ہے ایک، حضرت فرماتے ہیں وہ جب وہ مرا نا تو اس کے بعد اس کے بیٹے آپس میں لڑ پڑے مال کے اوپر، اور باپ کی میت پڑی ہے اور انہوں نے اپنی کلاشنیں اٹھائیں اور ایک دوسرے پہ شروع ہو گئے۔ ساری زندگی باپ مال جمع کرتا رہا، اولاد کا یہ حال ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ۔ جب دین سکھاؤ گے تو پھر اس کو ادب بھی سیکھ جائے گا، اخلاق بھی سیکھ جائے گا، معاملات بھی سیکھ جائے گا۔ تو اس کو نہیں بتانا پڑے گا بیٹا میری خدمت کر دو، اتنا تو سکھا دو کہ کم از کم تمہاری بڑھاپے میں خدمت ہی کر دے۔ ہر اچھی سے اچھی تعلیم دلائیں گے، اس کو دین کا نہیں سکھائیں گے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ باپ کو ایک نظر دیکھنے سے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے تو پھر وہ غفلت والی گستاخی نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے جی میرے کام کی چیز ہے، تو نفع کی چیز ہے باپ، یہ ماں تو میرے لیے نفع کی چیز ہے۔ ابھی تو کیا سمجھتا ہے کہ بوجھ ہے، بیٹا کم سمجھتا ہے، بہو زیادہ سمجھتی ہے، اور شاید اس وقت ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے تو بوڑھا ہی نہیں ہونا، ایسا ہی ہے۔ تو جب اس کو یہ پتہ ہوگا یہ میرے لیے نفع کی چیز ہے، پھر وہ خیال کرے گا نا۔ تو ہم نے نہ اپنے خود دین سیکھا، نہ اپنی اولاد کو دین سکھایا، نہ ہم خود نافرمانیوں سے بچے، نہ ہم نے اپنی اولاد کو نافرمانیوں سے بچایا۔ خود بھی نافرمانیوں سے بچا جائے، اولاد کو بھی نافرمانیوں سے بچایا جائے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جائے۔ بڑا آسان نسخہ ہے یہ، سب سے آسان عمل جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ زبان چلانے کی ضرورت ہے، صرف دل سے اللہ کا رابطہ ہو، دل میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ سب سے آسان کام ہے۔ حضرت فضل علی، حضرت مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی ساتھی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، ساتھی ڈرائیونگ کر رہے تھے، تو ان سے فرمانے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں نے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا ہے،
آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی حضرت آنکھیں سامنے روڈ پہ دیکھ رہی ہیں، پاؤں ایک پاؤں جو ہے وہ بریک پہ ہے اور ایک ایکسیلیٹر پہ ہے۔ فرمایا دل کیا کر رہا ہے؟ کہا دل تو کچھ نہیں کر رہا۔ فرمایا دل کو بھی کسی کام پہ لگاؤ، اس کو اللہ اللہ پہ لگاؤ، ہاتھ اپنے کام کریں، پاؤں اپنا کام کریں، آنکھیں اپنا کام کریں، اور دل کس کام میں لگاؤ؟ اللہ کی یاد میں لگاؤ۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جی، اللہ کو یاد کریں گے دنیا کے کام رک جائیں گے، ایسا نہیں ہے، دنیا کے سارے کام چلتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا کہ اس وقت کے مجھے بڑے بزرگ کی زیارت کرنی ہے، انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ، ان کا نام پوچھ لینا۔ وہ شخص گیا اس شہر کے اندر، پوچھا، انہوں نے کہا یہ شخص جس کا آپ نام لے رہے ہیں تو حاکم ہے وقت کا، یہ تو یہاں کا گورنر ہے شہر کا۔ بڑی حیرانی ہوئی، ان کے دربار میں چلا گیا۔ اللہ پاک نے بصیرت دی ہوتی ہے اللہ والوں کو۔ جب وہ بازار میں ان کے دربار میں گیا تو انہوں نے دیکھ کے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں جو ہے وہ شک ہے، وسوسے ہیں۔ اس سے کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی فلاں شیخ کی خدمت میں گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، میرے پاس آئے ہو تو میرے شہر کو گھومو پھرو، ذرا شہر کے چکر لگاؤ۔ اور جب جانے لگا تو ایک جلاد کو خادم کو بلایا، اس کو کہنے لگا اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ دے دو بھرا ہوا، اور ایک جلاد کو بلایا، اس کو کہنے لگا اگر پانی چھلکے تو اس کا سر اڑا دینا۔ اب حاکم تھا، پانی چھلکے تو اس کا سر اڑا دینا۔ اب وہ شخص باہر نکلا اور پورے بازار کا چکر لگا کے شہر گھوم کے جب واپس آیا تو حاکم نے پوچھا کہ شہر کیسا لگا، میرا شہر تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا شہر کیسا لگنا تھا، ہاتھ میں پیالہ تھا، ننگی تلوار تھی، میری تو ساری توجہ اس پیالے کی طرف تھی کہ ذرا پانی چھلکا اور میری گردن گئی، مجھے شہر کا کیا پتہ کیسے لگنا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کبھی بھی میری روح قبض ہو سکتی ہے، تو وہ بھلے حاکم ہو یا محکوم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا دل نہیں لگتا ہے رنگینیوں کے اندر۔ ایک بادشاہ کسی وقت کافی ہو گیا میں خراج، ایک بادشاہ کسی درویش کی خدمت میں جایا کرتا تھا، اور بادشاہ اکثر دیکھتا تھا کہ درویش ایک گولی کھاتا ہے۔ تو جب درویش کو گولی کھانے لگا تو بادشاہ نے دل میں طمع کی درویش نے ایک گولی اس کو بھی دے دی، کہنے لگا تم بھی ایک گولی کھانا۔ اب جب رات کو بادشاہ نے اس گولی کو کھایا تو اس کو بڑی قوت اور شہوت محسوس ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ درویش ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ تو روز ایک گولی کھاتا ہے، میں نے تو صرف ایک ہی گولی کھائی اور میری یہ حالت ہو گئی، یہ تو روز کھاتا ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ صبح جب بادشاہ دوبارہ درویش کی خدمت میں آیا تو درویش کہنے لگا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آپ کا وقت اب کم رہ گیا، کچھ دن ہیں آپ کے، 30 یا 40 دن۔ اب بادشاہ چونکہ لمبے عرصے میں درویش کی خدمت میں جاتا تھا تو اتنا تو اس کو پتا تھا کہ یار جھوٹ بولتا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی اب کیا کرنا ہے، یہ بادشاہی اپنے بیٹے کو دو اور اللہ اللہ کرو، 30-40 دن رہ گئے، اللہ کو یاد کرو۔ تو جب بادشاہ باہر جانے لگا تو اس درویش نے 40 گولیاں اس کو دی کہ بادشاہ سلامت روز رات کو یہ گولی کھا لینا۔ اب بادشاہ کو اپنی جان کی فکر تھی، اس نے وہ بہرحال گولیاں لیں اور اپنا جو دربار تھا بیٹے کے حوالے کیا اور اللہ اللہ شروع کر دی کہ زندگی گزر گئی ہے، آخر میں اللہ کو منا لیں، اور روز ایک گولی کھاتا رہا۔ جب 40 دن ہو گئے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب کچھ نہیں ہوا تو وہ واپس آیا اور درویش سے کہنے لگا بھائی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں تو مرا ہی نہیں 40 دن میں۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ تم نے 40 دن میں 40 گولیاں کھائیں، تمہیں کوئی فرق پڑا؟ کہا جی گولیوں سے مجھے کیا فرق پڑنا ہے، مجھے تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، مجھے تو جان کے لالے، اس گولی سے مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ تو درویش کہنے لگا کہ تمہیں تو پھر بھی 40 دن کی امید تھی، میری بات پہ تمہیں یقین تھا، مجھے تو ایک لمحے کی امید نہیں ہے، پھر تم کہتے ہو جی گولی کھا کے میں۔ تو جس کو ایک لمحے کی امید نہ ہو پھر اس پہ دنیا کی آسائشوں کا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو جی گاڑیوں میں گھومتا ہے، ہمارے اکابر گھومتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہمارے اکابر گاڑیوں میں بھی گھومتے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں ہونا یا نہ ہونا اس کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو پتہ ہے
کسی بھی وقت میرا بلاوا آ جائے گا، اس کے لیے گاڑی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے بنگلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے لیے آسائشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل میں تو یہ یقین ہونا چاہیے کبھی بھی میرا بلاوا آ جائے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہے کہ کسی کا بلاوا کسی وقت بھی آ جائے گا۔ تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی یاد سے ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کی یاد سے ہمارا تعلق بن، جس کا تعلق اللہ سے بن گیا اللہ والا ہو گیا۔ بس سادہ سا نسخہ ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا نسخہ تھوڑی ہے اس میں۔ کسی نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی اللہ اللہ بننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ایک پاؤں نفس پہ رکھو، دوسرا اللہ اللہ، بس اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے جملہ شیوخ الاسلام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ ذکر کی مجلس ہے، چونکہ ساتھی نئے ہیں، یہ ذکر کی مجلس بڑی خاص ہے، یہ عام مجلس نہیں ہے، تو اس میں اپنا سارا دھیان اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنا ہے۔ یہ تصور رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے میرے دل کی جو سیاہی ہے وہ دور ہو رہی ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ سیاہی کو دور کر دیتی ہے، اور جب انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے تو پھر وہ حدیث قدسی والی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیکھ کرتا، اللہ کے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث قدسی میں ہے، تو یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ
کہ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اپنے یہ تصور رکھنا ہے کہ ہم پہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے. یہ تسبیح بجائی جائے گی. تسبیح نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ اس کو بجانے کا کوئی ثواب ہے اور نہ بجانے کا کوئی گناہ ہے. یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللہ اللہ اللہ. مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابعہ بھی درد و عالم وابرو. اللہ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را. اللہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ 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 اللہ. قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، دم دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر. وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نانو اقرب رات کو پا کر اللہ 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 کر. من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین پکات، عناصر راہ دل میں چھپات، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر. قائم ہو کر بیچ فنا کے ہو جا تو ذات کو پا کے، اپنی خودی کو آپ مٹا کے عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر. میں اور تو سب دل سے مٹا تو، خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو، رب کو اپنے جلد منا تو،
یاد اللہ میں خود کو فنا کر اللہ 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 کر اللہ 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 گلزار
مفلس زندگی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں، ایک پتہ
کے جاتی کہاں جانے عمرے رہا لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا زہر بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی زہر بے رنگ تھا سانس بے روح تھی روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا اللہ 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 بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا
आग लगाई थी, क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। क्या लुत्फ़ महशर में मैं शक्ल किए जाऊं, क्या लुत्फ़ महशर में मैं शक्ल किए जाऊं। वो हंस के कह जाए, वो हंस के कह जाए, दीवाना तेरे मिलने की तदबीर सोची है, जाना तेरे मिलने की तदबीर सोची है। हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। साक़ी तेरे आते ही ये जोश मस्ती का, साक़ी तेरे आते ही ये जोश मस्ती का। शीशे पे गिरा शीशा, शीशे पे गिरा शीशा, पैमान पे पैमाना। पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ ज़रा सी है। मक़बूल सताती हो, मक़बूल सताती हो, नज़्बनिया में खाना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ हिजाबाना। आदिल मैं तुझे रख लूं, आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह अल्लाह
اللہ کریم ہی جو پہلے تو کرم کا کیا اللہ کریم ہی جو پہلے تو کرم کا کیا ٹھکانا آپ نوازنے کے آنے تو نوازنے زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ مجھے اس کا غم نہیں ہے بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے راستے اللہ میری زندگی ہے آپ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا اللہ کی دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا آپ کی یاد میرا درد دیکھ کر بجلیاں گرانا میرا درد دیکھ کر بجلیاں گرانا مجھے تاب ہو جہاں تک مجھے تاب وہیں تک ہی دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجل بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین برحمتک یا ساتھی وضو وغیرہ بنا لیں، یہی نماز ہوگی، نماز کے بعد لنگر ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔